دور ہو گئے، اے اللہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں آپ کے آستانے تک، اے اللہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے در دولت اور در عظمت تک، اے اللہ ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، اے اللہ ہم آپ کی محبوبیت کے متلاشی اور خواہاں ہیں، اے اللہ ہم آپ کی رحمت کے جویا ہیں، اے اللہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے، اے اللہ وہ کون سی صفت اور خوبی ہے جس کے مل جانے کے بعد دنیا بن جائے گی، اے اللہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد ہم اس کائنات میں آپ کے بندوں کے اور آپ کے محبوب بن جائیں گے، اور یہ دنیا کا نظام امن و امان اور عدل و انصاف کے ساتھ چلے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے طویل ترین ذخیرے میں بارہا اس صفت اور خوبی کا تذکرہ کیا، اور وہ صفت اور وہ خوبی یہ ہے کہ اے لوگو اگر تم فوز و فلاح چاہتے ہو، اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو، اے لوگو اگر رشد و ہدایت چاہتے ہو، اے لوگو اگر یہ چاہتے ہو زندگی میں سکون ہو، او والدین کی جماعت اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے حقوق ادا کریں، او بچوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے والدین تمہاری تربیت میں کما حق کوشش صحیح اور جد و جہد کریں، اور تاجروں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت شاندار انداز پر ترقی کرے، اور کاشتکاروں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کاشتکاری میں برکت ہو، او امیروں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مزدور اور غلام اور تمہارے نوکر تمہارا حق ادا کرے، او نوکروں او ملازموں او خادموں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مالک تمہارے ساتھ امن کا معاملہ کرے، رحم کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، اور دنیا والوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے حقوق پر وقت ملتے رہے، کوئی تمہیں پریشان نہ کرے، تم سکون کی زندگی گزارو، تو پھر اس صفت کو اختیار کرو جو اس دنیا کے نظام کی روح ہے، اور وہ ہے خوف خدا اور فکر آخرت۔ خوف خدا اور فکر آخرت یہ زبان پر لینے کے اعتبار سے اور کانوں کو سننے کے اعتبار سے اور دل و دماغ میں جمنے اور رسوخ اعتبار کرنے کے حاصل کرنے کے اعتبار سے دو لفظوں کے دو ٹکڑے ہیں، لیکن اگر ان کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی ایمان والا غور کرے گا اور اپنی سین اور اپنا رخ طے کرے گا قرآن و حدیث کے منظر نامے میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے میں، تو اسے پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا مفہوم اتنا وسیع ہے، ان دونوں کے مفہوم میں اس قدر وسعت ہے کہ پھیلاتے جائیے دنیا ختم ہو سکتی ہے، کرتاس و قلم کا نظام ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی تشریحات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں بدامنی، انارکی، ظلم و ستم، جفا کا دور دورہ، برائیاں، گناہ، جرم، غلطیاں، خطا، افواہیں، بحث و مباحثے کی خام و خواہ کی شکل و صورت ہے۔ آج دنیا میں جس قدر برائیاں پائی جا رہی ہیں، ان سب کی اصل بنیاد اللہ کے خوف اور تقوی کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر ایک باپ کے دل میں خدا کا خوف آئے گا، وہ اولاد کے حقوق ادا کرے گا۔ اگر ایک ماں کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، وہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کرے گی۔ اگر اولاد کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو وہ اپنے والدین کے حقوق ادا کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، ان کے کھانے
گے، ان کی کمائی اور کولی کا انتظام کریں گے۔ اگر یہ خوف خدا ایک مالک کے دل میں آئے گا تو وہ پھر وہ مزدوروں پر ظلم نہیں کرے گا، خادموں کو نہیں ستائے گا، اور یہی خوف اگر ایک نوکر کے دل میں آئے گا پھر وہ کام ایمانداری کے ساتھ انجام دے گا۔ جو بات طے ہو گئی، جو خدمت طے ہو گئی، جو وظیفہ طے ہو گیا، اس کے اعتبار سے اپنی مالک کا کام انجام دے گا۔ اگر کاشتکار کے دل میں خوف خدا آئے گا پھر وہ ایک دوسرے کا ڈولا اور زمین نہیں کاٹے گا، پھر وہ اپنا کھیت نہیں بڑھائے گا۔ اگر کاشتکار کے دل میں یہ بات آ جائے گی تو پھر وہ تنہائی میں اور خلوت میں رہتے ہوئے کھیت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کا چارہ نہیں کاٹے گا۔ جب یہی خوف بچوں کے دل میں آئے گا پھر وہ اللہ کی طرف چلیں گے۔ جب یہی خوف امیروں کے دل میں آئے گا پھر وہ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں گے۔ جب ایک صلاحیت مند کے پاس خوف خدا کی دولت آئے گی، اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا، اپنے ہنر کا صحیح استعمال کرے گا۔ جب ایک دانشور کے دل میں خوف خدا آئے گا پھر وہ اپنی عقل و سمجھ کا صحیح استعمال کرے گا۔ پھر اللہ کا ماننے والا، اللہ سے بیگانہ، خدا کا مخالف، حتیٰ کہ کرۂ ارضی کا ہر انسان عدل و انصاف، امن و امان اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ آج خوف خدا ایمان والوں کے دل سے نکل گیا، اور جب اللہ کا خوف ایمان والوں کے دل سے نکلا، روایات کا مفہوم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اس نبی کا فرمان ہے، یہ اس شخصیت کا فرمان ہے جس کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اس کی بات وحی ہوتی ہے، اس کی بات مرضی ربانی ہوتی ہے، اس کا کلام من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کی باتیں منزل من اللہ ہوتی ہیں، اس کی باتیں احکم الحاکمین کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وہی اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ او لوگوں، جب تمہارے دل سے اللہ کا خوف نکلے گا، تقوی نکلے گا، جب خشیت کی دولت تم سے رخصت ہو جائے گی، جب تم اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دو گے، تمہارا دل اللہ کے ڈر سے خالی ہو جائے گا، پھر ساری دنیا کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے حالات سے، مسلمان ڈر رہا ہے آنے والے کل سے، مسلمان ڈر رہا ہے اپنے مستقبل سے۔ ارے جو اس دنیا کا خالق ہے، جو مستقبل کا بنانے والا ہے، جو تقدیریں لکھتا ہے، جو دنیا کا نظام بناتا ہے، جو ایک چیز سجاتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، آنے والا کل جس کی مٹھی میں ہے، طاقتیں جس کے قبضہ قدرت میں ہے، دلوں کا نظام جس کے قبضہ قدرت میں ہے، دلوں کا پھیرنا جس کے دست قدرت میں ہے، حالات کا بدلنا جس کی مٹھی کے اندر ہے، حالات پیدا کرنا پھر حالات کا ختم کر دینا جس احکم الحاکمین کے قبضے میں ہے۔ لوگوں، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اس کی صفتیں آج بھی حی اور قائم ہے، وہ اللہ اپنی طاقتوں کے ساتھ آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے کلمے کا اقرار کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کا دم بھرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بنو تو صحیح مؤمن، تم بنو تو صحیح ایمان والے، تم بناؤ تو صحیح ابو بکر و عمر کی طرح اپنا ایمان، تم لاؤ اپنے
اندر صفات عثمان و علی، تم لاؤ اپنے اندر خصوصیات عبداللہ ابن مسعود اور خالد بن ولید، تم لاؤ اپنے اندر اخلاق عبداللہ ابن عمر تھے، تم لاؤ اپنے اندر وہ کیفیات جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، جم جاؤ ایمان پر، ڈٹ جاؤ حالات کے سامنے، مقابلہ کرو۔ ایمان والا بہت بہادر ہوتا ہے، اللہ نے جس کو ایمان دیا اس سے بہادر دنیا میں کوئی قوم نہیں ہو سکتی، ان سے زیادہ بہادر، غیرت مند، جری، شجاع، بہادر، دلیر لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا اس دنیا کا نظام اپنی مٹھی میں لا کر کے چلانے کے لیے آیا ہے، ایمان والا اس دنیا کا خلیفہ بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آسمانوں والے کا وعدہ ہے کہ تم ایمان کامل لے آؤ اور اپنے اعمال درست کر لو، اس دنیا کی حکومت اور تخت اور تاج سب تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جمو، ایمان پر ڈٹ جاؤ، حالات کیسے ہی آئیں لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ سنت بلالی اور سنت سمیہ نہیں ہے۔ ایمان والے تو وہ تھے کہ جان دے دی مگر ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اولاد قربان ہو گئی، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، لیکن ان کی نظروں کے سامنے اللہ کے دین کی سر بلندی اور اعلاء کلمت اللہ کی دولت تھی، اس لیے وہ اس دنیا میں کامیاب تھے، ہر خوف والے ماحول میں وہ ڈٹے رہے، پھر اللہ نے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور اسلامک ویڈیو کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں۔